میں دوبارہ لوٹ آیا ہوں۔ میں آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کے منصوبوں پر بہت سوال اٹھائے ہیں۔ میں نے روتے اور سسکتے ہوئے اپنا وقت گزارا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے پچھلے چند مہینوں سالوں میں بہت سے سوالات کیے ہیں۔ میں اس سے کہیں زیادہ رویا ہوں جتنا میرا دل اور میری روح برداشت کر سکتی ہے۔ میں نے ایسی باتیں سوچی جو مجھے شاید نہیں سوچنی چاہیے تھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ میں تھک گیا ہوں، لیکن آپ ان سب سے پہلے ہی آگاہ ہیں۔ اس وقت میرا دل بہت درد میں ہے، میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے، میری روح تڑپ رہی ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں نہیں جانتا میری قسمت میں کیا ہے، آنے والے کل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ نے میرے لیے کیا لکھا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن مجھے اس بات کا علم ضرور ہے کہ مجھے آپ پر دل سے بھروسہ کرنا ہے اور سب کچھ آپ کے ہاتھ میں چھوڑنا ہے۔ مجھے آپ پر توکل رکھنا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے قبول کرنا ہے، اور جو بھی آپ نے میرے لیے منصوبہ بنایا ہے اس پر راضی ہونا ہے۔ یہ مشکل ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے اس وقت سے بھی نکال لیں گے۔ آپ میرے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے کچھ بہت ہی خاص لکھا ہوگا میرے نصیب میں۔ بالآخر آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے، انتہائی مہربان اور انتہائی محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، اے بزرگ و برتر، اے سب سے عظیم رب، پالنے والے، دینے والے، رحم کرنے والے، میرے گناہوں پر پردہ پوشی کرنے والے، میری زندگی میں آسانی پیدا کر، مجھے بخش دے، میرے حال پر رحم فرما، میرے بے چین دل میں سکون عطا کر دے، میری تنہائی کو پاک کر دے۔ یا اللہ، مجھے ہدایت دے دے، مجھے سیدھی راہ دکھا دے، وہ راہ جو سیدھا تیری طرف جاتا ہو۔ میری تنہائی کو پاک کر دے، مجھے نیک جیون ساتھی عطا کر دے۔ میں ہمیشہ خود سے کہتا ہوں، تم انمول ہو، تم جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ تمہیں اللہ نے خوبصورت بنایا، صورت سے بھی اور سیرت سے بھی۔ جانتے ہیں کیوں کہتا ہوں میں یہ سب؟ کیونکہ ہم پر سب سے پہلا حق ہمارا ہے۔ ہمیں کوئی دوسرا اس طرح سے موٹیویٹ نہیں کر سکتا جیسا ہم خود کو خود کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری پرابلم ہم خود بہتر جانتے ہیں۔ آپ انمول ہیں اور انمول انسان بے مول نہیں بکا کرتا۔ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ سے بے انتہا محبت کرے اور ہمیشہ آپ کو یاد رکھے، آپ سے مخلص رہے۔ ہاں، اگر کوئی ہے بھی تو اس میں نہ ہی اس کا اپنا کمال ہے اور نہ آپ کا۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے اس کے دل میں آپ کے لیے ڈال دی ہے۔ اگر وہ آپ کی قدر کرتا ہے، آپ کو ویلیو دیتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ وہ شخص آپ کا بن کے رہے۔ یہ تو اللہ نے چاہا کہ وہ شخص آپ کو چاہے اور عمر بھر چاہے، اور وہ شخص آپ کو چاہتا رہے گا یہاں تک کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ دیں گے، پھر بھی وہ آپ کو نہیں بھولے گا، آپ کا ذکر کرے گا لوگوں میں، آپ کو زندہ رکھے گا لوگوں میں۔ اور ایسی محبت کا ملنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تم پر۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو پھر وہ محبت ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ ہمیشہ لوگوں کو آپ کے سامنے ظاہر کرے گا،
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خود کو کتنی اچھی طرح سے چھپاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اصلی توجہ پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اللہ سب جاننے والا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے سامنے ان کے ارادوں کو ظاہر کرے گا۔ جب آپ کسی مشکل وقت، مشکل صورتحال سے گزر رہے ہوں گے تو اللہ آپ کو ہمیشہ لوگوں کے اصلی چہرے دکھائے گا۔ یقین کریں، اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ظاہر کرے گا اس پر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کو اپنی زندگی سے ایسے باہر نکال دیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ لوگ جنہیں آپ کی مدد کرنی چاہیے تھی، جنہیں آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، جو بہت محبت کے دعوے کرتے تھے، جھوٹی محبت کی باتیں کرتے تھے، اللہ ان کے اصلی رنگ آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ کبھی بھی یہ نہ بھولیں کہ آپ کے ساتھ کون تھا اور کون نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو ایک وجہ کے لیے ہی ان کے اصل رنگ دکھائے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ جھوٹے اور برے لوگوں کو آپ کی زندگی سے نکالتا ہے، اور ایک دن آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے جو ہمارا برا چاہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، جو ہمیں دھوکے میں رکھتے ہیں، جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جو محبت تھکا دے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سنتے ہی ایک افسردہ سی ہنسی میرے ہونٹوں کو چھو گئی اور میں نے دھیرے سے سرگوشی کی کہ محبت نہیں تھکاتی، جس کو چاہا جائے اس کی بے رخی اور بے حسی تھکاتی ہے میری جان۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، ان کو دیکھنے والی نگاہ خوبصورت یا پھر بدصورت ہوتی ہے، جو سامنے والے منظر کو اپنے مطابق رنگ دیتی ہے۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینوں میں بنا کفن کے ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کسی کے لیے اویلیبل رہتے ہیں تو آپ کی حیثیت، آپ کی قدر، آپ کی قیمت وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ ابھی اس سچویشن میں موجود ہیں، ہر وقت کسی کو آپ میسر ہیں، تو اپنا ایک سٹیٹس، اپنا ایک معیار بنانا سیکھیں، ہر کسی کو اس کی جگہ پر رکھیں۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتا، جس کا رب اس کا سب